بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 22 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 21 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو بیان ہے وہ مفعول بہ اسماء استفہام، یعنی مفعول بہ جو بنے گا وہ اس اسماء استفہام کی صورت میں مفعول بہ بنے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس میں حل لغات کے طور پر مفرد الفاظ نہیں ہیں، تو مفرد الفاظ نہ ہو کر کے اس کے معنی کو پیش کر رہے ہیں اور اس کا پھر ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی ترکیب پیش کریں گے اور بعد میں اس کی جو ہے آپ کے سامنے تمرین پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے جملہ ہے مفعول بہ اسماء استفہام، یعنی مفعول بہ اسماء استفہام کی صورت میں۔ سب سے پہلے جملہ ہے من ضربتا، تو نے کس کو مارا۔ من یہ مقدم ہے اور یہ اسماء استفہام بنے گا۔ تو سب سے پہلے من ضربتا، تو نے کس کو مارا۔ من اسماء استفہام مفعول بہ مقدم اور ضربتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اور تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا کہ ضربتا فعل ہے اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ سوالیہ ہے۔ ما سالتا، تو نے کیا مانگا۔ ما اسم استفہام مفعول بہ مقدم، سالتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ متی ذہب زید، متی مانے کب، ذہب زید زید کب گیا۔ متی ذہب زید زید کب گیا۔ متی اسم استفہام مفعول فی، اب یہ مفعول فی ہو جائے گا کیونکہ زمان پر دلالت کر رہا ہے۔ تو متی ذہب زید زید کب گیا۔ متی اسم استفہام مفعول فی مقدم اور ذہب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ کیف نسمع، ہم کیسے سنیں۔ کیف مانے کیسے، نسمع ہم سنیں، کیف نسمع ہم کیسے سنیں۔ کیف اسم استفہام مفعول فی مقدم، نسمع فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ این یسکن خالو زیدن، این مانے کہاں، یسکن رہتا ہے، خالو مانے ماموں، زیدن زید کا ماموں۔ این یسکن خالو زیدن، زید کا ماموں کہاں رہتا ہے۔ این اسم استفہام مفعول فی مقدم، یہ بھی مکان وغیرہ پر دلالت کر رہا ہے، اور یسکن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، خالو مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یسکن کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے ہوا یسکن البلدۃ، وہ شہر میں رہتا، ہوا مانے وہ، یسکن رہتا، بلدۃ شہر میں۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یسکن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، البلدۃ مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کم اخذتا، اب یہ کم جو ہے ممیز ہے اور اس کی تمیز گویا کہ محذوف ہے، یعنی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کم مالن اخذتا، تو اس کو کم اسم استفہام اور اگر اس کا محذوف نکالیں کم اسم استفہام اور مالن اس کی تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول فی مقدم
یا کم کو ڈائریکٹ بنا دیں مفعول فی مقدم۔ اخذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اخذت نصف الروبیتی، اخذت میں نے لیا، نصف الروبیتی آدھا روپیہ، میں نے آدھا روپیہ لیا۔ اخذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع فاعل، نصف مضاف، الروبیتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، اخذت فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کیف فعل ربک، کیف یعنی کیف مانے کیسے، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، آپ کے رب نے کیسے کیا۔ اب یہ کیف جو ہے یہ اسم استفہام مفعول فیہ مقدم، اور فعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رب مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے فعل کا فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے متی تقرأ الصبیۃ، متی مانے کب، تقرأ پڑھتی ہے، صبیۃ بچی، متی تقرأ الصبیۃ بچی کب پڑھتی ہے یا کب پڑھے گی۔ متی اسم استفہام مفعول فی مقدم، تقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، الصبیۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما اکتب، میں کیا لکھوں، میں کیا لکھوں، ما اسم استفہام مفعول فی مقدم اور اکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ اکتب جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، 3 جو ہے ان میں واجب ہوتی ہے پوشیدہ اور 2 میں جوازن ہوتی ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب میں جوازن ہوتی ہے، اور واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ اکتب درسک، اکتب تم لکھو، درسک اپنا سبق، میں کیا لکھوں یعنی بیان کر رہا ہوں تم اپنا سبق لکھو۔ اکتب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل اور درسہ مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما اسم کا، ما مانے کیا، اسم کا اسم مانے نام اور کاف مانے تمہارا، ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے۔ اب یہاں ما کو جو ہم مبتدا بنائیں گے، ما اسم استفہام مبتدا، یعنی اس کو ایک طور پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے بعد اگر فعل آتا ہے تو ایسی صورت میں مفعول فی وغیرہ بنتے ہی، اور اگر ان کے بعد جو ہے اسم آ جائے تو عام طور پر ان کو مبتدا بنایا جاتا ہے۔ تو ما اسم استفہام مبتدا، اسم مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہے اسمی عبد الرحمن القادری، اسمی میرا نام، عبد الرحمن القادری یعنی میرا نام عبد الرحمن قادری ہے۔ اسمی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عبد الرحمن یہ عبد مضاف، الرحمن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف، القادری اس میں منصوب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل، اس میں منصوب کا نائب فاعل بنتا ہے جس طرح اس میں مفعول کا نائب فاعل بنتا ہے۔ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی عبد الرحمن موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہوئی اسمی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے اسم امی خالدن ابو بکرن، اسم مانے نام، امی مانے چچا، خالدن خالد کے چچا کا نام ابو بکر ہے، خالد کے چچا کا نام ابو بکر ہے۔
اسم مضاف، امی مضاف الیہ مضاف، دیکھیے مضاف الیہ جب مضاف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا۔ مضاف الیہ مضاف اور یعنی اس پر بھی الف لام داخل نہیں ہوگا اور تنوین داخل نہیں ہوگی، یہ ہے۔ تو امی مضاف الیہ مضاف، خالد مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کا، اور اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا۔ امی مضاف الیہ مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور ابو بکر یہ پورا نام اگر کہہ دیں تو اس کی خبر ہو جائے گی، ابو بکر مرکب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل رأیت ابا بکر، حل مانے کیا، رأیت آپ نے دیکھا، ابا بکر ابو بکر کو، حل رأیت ابا بکر کیا آپ نے ابو بکر کو دیکھا۔ حل حرف استفہام، جب حرف بنتا ہے تو اس کو ترکیب میں پھر جوڑتے نہیں ہیں۔ حل حرف استفہام، رأیت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر اور تا ضمیر بارد اس کا فاعل، ابا بکر مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، انشائیہ کا معنی ادا کریں گے کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے تو انشائیہ ہی ہوگا۔ ما رأیتہ، ما رأیت ما نافیہ ہے، ما رأیتہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اور چونکہ یہاں پر سوال ایسا آ رہا ہے کہ آپ نے ابو بکر کو دیکھا تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ بھی یہی کریں گے، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کو اسمیہ نہیں پڑھیں گے کہ جس کو میں نے دیکھا، اس طرح ترجمہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا، ما رأیتو فعل ماضی منفی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارد مرفوع فاعل اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق ہمارا جو 22 تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو تمرین ہے اس سبق کی، لیسن نمبر 22 کی تمرین کو ہم پیش کر کے ٹیبل بنا کر ایک طرف اردو اور عربی رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 22 کی یہ تمرین ہے اور ایک طرف اردو ہے دوسری طرف عربی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اس کا اردو کا، ہاتھی کو کس نے مار ڈالا۔ من مانے کون، کس، اور قتلہ مار ڈالا، فیلن ہاتھی کو، اس کے اندر فاعل جو ہے وہ من کی طرف لوٹے گا۔ من قتلہ فیلن، ہاتھی کو کس نے مار ڈالا۔ زید نے کیا پڑھا، ما من کیا، قرأ من پڑھا، زیدن زید نے، ما قرأ زیدن زید نے کیا پڑھا۔ کیا زید نے پڑھا، یہاں تھوڑا فرق ہو گیا۔ حل من کیا، قرأ من پڑھا، اور زیدن من زید، حل قرأ زیدن کیا زید نے پڑھا۔ آگے ہے لوگوں نے ابو بکر کو کب مارا۔ متا مانے کب، ضرب الناس لوگوں نے مارا ابا بکر ابو بکر کو، متا ضرب الناس ابا بکر۔ خالد کیسے پڑھے گا، کیفا مانے کیسے، یقرأ مانے پڑھے گا، خالد خالد، کیفا یقرأ خالد خالد کیسے پڑھے گا۔ آگے ہے تو نے یہ روپیہ کہاں پایا۔ اینا مانے کہاں، وجدتا مانے تو نے پایا، حاضر روبیتا یہ روپیہ، اینا وجدتا حاضر روبیتا۔ میں کس سے مانگوں گا، من مانے کس سے، اسألو میں مانگوں گا، من اسألو میں کس سے مانگوں گا۔ تم کیا کھاؤ گے، ما مانے کیا، تاکلو مانے تم کھاؤ گے، ما تاکلو تم کیا کھاؤ گے۔ آگے مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے، متا مانے کب، یقرأ مانے پڑھیں گے، ولدان المدرسہ مدرسے کے لڑکے، متا یقرأ ولدان المدرستی مدرسے کے لڑکے کب پڑھیں گے۔ زید کے ماموں کا نام کیا ہے، ما مانے کیا، اسم مانے نام، خالو زیدن ما اسم خالی زیدن زید کے ماموں کا نام کیا ہے۔ اس بچے نے کتنا پڑھا، کم مانے کتنا، قرأ مانے پڑھا، حاذا مانے اس، الصبی مانے بچہ، من کم قرأ ھذا الصبی اس بچے نے کتنا پڑھا۔ میں نے آدھی کتاب پڑھی، قرأت میں نے پڑھی، نصف الکتاب آدھی کتاب، قرأت نصف الکتاب میں نے آدھی کتاب پڑھی۔
یہ جو آج کا سبق تھا ہمارا جو ہے مفعول بھی اسم استفہام مقدم کی صورت میں لیسن نمبر 22 تھا، آج کا مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی امید اصلاح فرمائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔